بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے سیشن میں یہ دیکھا تھا کہ جس وقت دو لوگ گفتگویں کر رہے ہوتے ہیں تو بالعموم ان کی گفتگوؤں کا سٹرکچر کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ ہم اسی سلسلے کو آج آگے بڑھا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا سکلز ہیں کہ جس کو ہم سیکھ کر اپنی گفتگوؤں کو، خاص طور پر ان معاملات میں اپنی گفتگوؤں کو کہ جن میں ہم پر یا کسی دوسرے پر ہمیں اعتراض کرنا پڑے، تو ہم اس کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں اگر دوسرا سننے کے لیے آمادہ ہو اور اس پر بات کرنا چاہتا ہو۔ ظاہر ہے کہ ہم کسی بھی حال میں دوسرے کو اس چیز کے لیے مجبور تو نہیں کر سکتے، تاہم اپنی طرف سے وہ کوشش کیا کر سکتے ہیں ہم کہ جس کے نتیجے میں انسان اگر ریزنیبل ہے اور بات سمجھنا چاہتا ہے اور بات اس وقت اس سچویشن میں بھی ہے کہ بات سمجھ سکے، تو پھر وہ اس کے لیے دل کو کھولے اور بات کو سنے۔ اس کا پورا امکان ہے کہ اس کے بات سننے اور اس کے جواب دینے کے نتیجے میں شاید ہمیں اپنی غلطی معلوم ہو جائے، لیکن یہ ہو تبھی سکتا ہے کہ جس وقت دونوں لوگ جو ہیں وہ سننے سمجھنے کے لیے آمادہ ہوں۔ ہم نے اس چیز کو جو نام دیا ہے ان ٹاپکس کو، وہ ہے پارٹیسپیٹنگ ان ڈیفیکلٹ کانورسیشنز۔ ہمیں زندگی میں جو تربیت ملی ہوئی ہے شروع سے، اپنے اسکول سے، اپنی جو رول ماڈلز ہمارے سامنے آئے ہیں، جن سے ہم نے تربیت پائی ہے، جن کی بیسس پر ہم نے اپنے آپ کو ماڈل کیا، وہ یہی ہوتی ہے بالعموم کہ ہم نے وی آر ٹرین ٹو بی ایڈوکیٹس آف آور ویوز۔ جو کچھ میرا ویو ہے میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور یہی میری پوزیشن کا تقاضا ہے، میری صلاحیت کا تقاضا ہے۔ مائی پوائنٹ آف ویو مسٹ بی ڈیفینڈیڈ۔ یہ ہے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اٹ ریزلٹس ان آور ہیونگ ڈبیٹس اینڈ آرگومنٹس انسٹیڈ آف ریفلیکٹیو لرننگ اینڈ کنٹریبیوٹنگ کانورسیشنس۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے بالکل آغاز میں کانورسیشنز کے ٹاپک سے ہی اس پوری سیریز کا آغاز کیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانورسیشنز جب بھی کی جائیں تو ان میں دو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لرن کرنا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ یہ دونوں ہی مقاصد فیل ہو جاتے ہیں، اور ہم بیکاز آف آور ٹریننگ ٹو بی ایڈوکیٹس، ایڈوکیٹس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اگر میرا پوائنٹ آف ویو غلط ثابت ہو گیا تو میں اس کانورسیشن میں ہار جاؤں گا۔ یعنی یہ ہے جو ہمارا پیراڈائم بنا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں what happens is کہ ہم نہ تو ریفلیکٹیو کانورسیشنز کر سکتے ہیں، نہ اس کانورسیشنز کے نتیجے میں ہم سیکھ پاتے ہیں، اور نہ ان کانورسیشنز کے نتیجے میں ہم دوسروں کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ دوسرا بھی اصل میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے ایڈوکیٹ کرنا ہے۔ چنانچہ دیکھیے دونوں ہی صورتوں میں، یعنی جب میری ایڈوکیسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو میرے لیے لرننگ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب دوسرے کی ایڈوکیسی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے لرننگ کا دروازہ بند ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے اس ٹول باکس میں ایڈوکیسی کے ساتھ انکوائری کو بھی ایڈ کیا۔ ایڈوکیسی جو تھی، پارٹیسپینٹس کی ایڈوکیسی جو تھی، وہ ڈیڈ لاکس کریٹ کر رہی تھی۔ ہم نے ایسا کیا کہ ایک نئی اسکل سیکھی بھی جائے اور اس کو کانورسیشن میں انٹروڈیوس بھی کرایا جائے کہ جو انکوائری ہے اور جو کانورسیشن میں ایڈ کی جائے گی تو ایڈوکیسی ہی صرف نہیں رہے گی، اب دوسرے کی بات کو سمجھنا بھی اس میں امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ اس انکوائری کو بھی ہم نے، اصل مقصد اس کا یہی تھا کہ دوسرے کی بات کو غلط ثابت کرنا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بجائے اس کے کہ وہ انکوائری ایک کیوریوسٹی کی اسپرٹ سے ہوتی، وہ انکوائری انکویزیشن کی اسپرٹ سے ہونے لگ پڑی۔ انکویزیشن کی اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دوسرے کے ساتھ تفتیشی معاملہ کرنا ہے، اس کو کارنر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سوال اگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، تو یہ اصل میں سوال نہیں ہے۔ تو اس طرح کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سارے لوگ اندھے ہیں، یہ سوال نہیں ہے اصل میں۔ تو ہم نے انکوائری کو بھی اسی اسپرٹ سے یوز کرنا شروع کر دیا جس اسپرٹ سے ہم اپنی ایڈوکیسی کرتے، یعنی ایڈوکیسی ہی کے لیے انکوائری ایک ٹول بن گئی۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کرس آرجرس اور ڈونلڈ شان، ایک بڑا خوبصورت انہوں نے ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی، میں اسی کو آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں بیلنسنگ ایڈوکیسی ایٹ انکوائری۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم بات کا آغاز جدھر سے کر رہے ہیں کہ وہ اگر ہم ایڈوکیسی اور انکوائری کی ایک گرڈ بنائیں، لیٹ می ٹرائی ٹو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ دس، کہ گرڈ سے کیا مراد ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے وی ہیو کریٹڈ وائی ایکسس کریٹ کیا اور ایک ایکس ایکسس ہم بناتے ہیں۔
اس کو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے. ہم جس طرح سے کوئی بھی گراف بناتے ہیں اس طرح سے ہم ایک وائی ایکسس اور ایک ایکس ایکسس بنا لیتے ہیں. وائی ایکسس پر وی ول بی میجرنگ ایڈوکیسی. وائی ایکسس پر ایڈوکیسی آ گئی اور ایکس ایکسس پر ہم انکوائری کو لے آتے ہیں. اب لیٹ سے ہم اس کے اندر 4 خانے یہ بنا لیتے ہیں. یہ 4 گریڈز ہیں جو اس میں ہم نے کریٹ کر لی ہیں. یہ گریڈ نمبر 1 ہے کہ جس میں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوکیسی بھی لو ہے اور انکوائری بھی لو ہے. گریڈ نمبر 2 وہ ہوگی کہ جس میں ایڈوکیسی لو ہے بٹ انکوائری ہائی ہے. گریڈ نمبر 3 میں ایڈوکیسی ہائی ہے اور انکوائری لو ہے. اور گریڈ نمبر 4 میں ایڈوکیسی بھی ہائی ہے اور انکوائری بھی ہائی ہے. آبویسلی جو چیز ہم ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم گریڈ نمبر 4 کی سکلز اپنے اندر پیدا کریں. اب تھوڑی دیر کے لیے میں چاہوں گا کہ اس کو امیجن کر لیجئے آپ کہ اگر ہم ان گریڈز میں رہتے ہیں، کسی نہ کسی گریڈ میں ہیں، تو اس کے اندر ہمارے ایٹیٹیوڈز کیا ڈیولپ ہوتے ہیں. لیٹ us ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. وائی ایکسس پر ہم نے ایڈوکیسی کو میجر کرنا ہے. ایز وی گو ڈاؤن اٹ ول بی لو ایڈوکیسی، ایز وی گو اپ اٹ ول بی ہائی ایڈوکیسی. ایکس ایکسس پر ہم انکوائری کو کر رہے ہیں. اگر لیفٹ سائڈ پہ جائے گی تو لو انکوائری ہے اور اگر رائٹ سائڈ پہ آئے گی تو ہائی انکوائری ہے. اس میں گریڈ 1 جو ہے obviously that means advocacy is low and inquiry is also low. گریڈ 2 جو ہے اس میں advocacy is low but inquiry is high. It has moved towards the right of the x-axis. So inquiry is high. Advocacy ابھی بھی lower side پہ ہے. گریڈ 3 جو ہے اس میں ایڈوکیسی ہائی ہو گئی ہے اور انکوائری لو ہے. اور گریڈ 4 میں ایڈوکیسی از ہائی اینڈ انکوائری از آلسو ہائی. اب اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں جی. میں یہ چاہتا ہوں کہ بالکل بریفلی ہم ان صورتوں کو دیکھ لیں کہ ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. ہم اس کو ایک ایک کر کے سامنے لے آتے ہیں جی. سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم لیٹ سے وی آر لوکنگ ایٹ دا لوور دا فرسٹ گریڈ، تو اس میں جو وجود میں آتے ہیں ایٹیٹیوڈز وہ ہے withdrawing. We mentally check out of the room and not pay attention, which is obviously dysfunctional. اگر آپ ایک گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو چیک آؤٹ کر لیا اور آپ پہ یو ناٹ ایون پیئنگ اٹینشن، دین یو ناٹ بینگ اے پارٹ آف دا ڈسکشن. دوسری چیز ہے سینسنگ، جس میں آپ ایڈوکیسی میں لو ہیں اور انکوائری میں بھی لو ہیں. سینسنگ یہ ہے کہ یو آر واچنگ دا کانورسیشن فلو وداؤٹ سیئنگ مچ بٹ کینلی اویئر آف آل دیٹ ٹرانسپائرز. You are aware of what is happening, but you're not asking any questions, you're not advocating any views, you're just being a little passive. اور bystanding یہ ہے کہ you make comments which pertain to the group processes but not to content. وہ اونچا بولا ہے، اس نے ٹھیک نہیں بات کی، اس نے یہ کیا. وہ کنٹینٹ پہ توجہ نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس گفتگو کے طریقہ کار پہ توجہ دی جا رہی ہے. اس کو ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ گریڈ نمبر 4 میں ہوتے، گریڈ نمبر 1 میں ہوتے ہیں تو یو بیسیکلی آبزرونگ، یو ناٹ پارٹیسپیٹنگ ایز سچ. اب ہم آتے ہیں گریڈ نمبر 2 پہ. گریڈ نمبر 2 یہ ہے جس میں آدمی انکوائری میں ہائی ہو گیا لیکن ایڈوکیسی میں ابھی بھی کم ہے. یہ انٹرویوئنگ سے شروع ہو رہی ہے جی. انٹرویوئنگ، ایکسپلورنگ ادرز پوائنٹس آف ویو اینڈ دا ریزنز بیہائنڈ دیم. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کلیریفائنگ واٹ از دا کویسچن وی آر ٹرائنگ ٹو آنسر. اس میں یو آر بیکمنگ اے لٹل مور آف این ایکٹیو پارٹیسپینٹ. اور تیسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے جدھر آپ انٹیروگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وائی کانٹ یو سی دیٹ یور پوائنٹ آف ویو از رانگ. یعنی آپ کی جو انٹیروگیشن ہے بجائے اس کے کہ وہ انکوائری جو ہے وہ بات سمجھنے کے لیے ہو، وہ انکوائری بھی اسی مقصد کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم اپنی بات کو ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس میں نیوٹرلٹی نہیں ہوتی، ہم اپنے پوائنٹ آف ویو ہی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں.
اس کے بعد آتے ہیں تیسری صورت میں، تیسری گریڈ پہ. تیسری گریڈ یہ ہے کہ ہم ٹیلنگ، اس کو ہم نے کہا ہے کہ ٹیلنگ کی صورت یہ بنتی ہے کہ یو آر ایکسپلیننگ ہیئرز ہاؤ دا ورلڈ ورکس اینڈ وائی آئی کین سی اٹ دیٹ وے. میرے خیال میں یہ ہے جو سچائی ہے اور یہ میں نے سمجھی ہے. asserting here's what I say and here's why I say it. یہ asserting is more than explaining. It's a little better in the sense that you are basically not only telling that what you say but also telling why you say it. اور تیسری صورت یہ ہے جس کو آپ ڈکٹیٹنگ کہتے ہیں. here's what I say and never mind why. آپ کو وہ کرنا ہے جو میں چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو ڈکٹیٹنگ ہے یہ بھی ایک ڈس فنکشنل فارم ہے کانورسیشن کی، جس میں کہ آپ اتھارٹی کی جگہ پہ کھڑے ہیں اور آپ دوسروں کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. چوتھی اور آخری گریڈ جو ہے وہ ہے جنریٹنگ. جنریٹنگ میں جو اس کی ڈس فنکشنل فارم ہے وہ ہے پولیٹکنگ، جدھر آپ امپریشن دے رہے ہیں کہ میں بات کو سن رہا ہوں، میں ایڈوکیٹ بھی ہوں، میں انکوائر بھی کر رہا ہوں. یہاں پر جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ میں بیلنس کر رہا ہوں ایڈوکیسی اور انکوائری کو، جبکہ میں حقیقت میں کلوز مائنڈیڈ ہوں. میں نے جو بات اپنے ذہن میں ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے میں اسی پر کھڑا ہوں. اس کی ایک مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت میں ایک کیمپس میں گیا تو وہاں پر ایک پرنسپل نے، بڑے بزرگ پرنسپل نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں پہ پیور ڈیموکریٹک پرنسپل پہ کام ہوتا ہے، ہم سب لوگوں کا مشورہ لیتے ہیں اور پھر اس مشورے کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا دیٹس ویری انٹرسٹنگ، یہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا، تو آپ بالکل اس معاملے میں اوپن ہوتے ہیں جو بھی میجورٹی. کہتے نہیں، میں نے فیصلہ اصل میں کر لیا ہوتا ہے لیکن میں لوگوں کو گھیر کرا کر ادھر لے آتا ہوں. تو یہ ہے پولیٹکنگ. اسکلفل ڈسکشن یہ ہے کہ جس میں آپ ایڈوکیسی اور انکوائری کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں، جینوئنلی کیوریس، میکنگ ریزننگ ایکسپلیسٹ. دیکھیے اس میں آپ نے یہ چیزیں اب نوٹ کریں، اس میں جو کوالٹیز ہیں آپ کے اندر وہ کیا ہیں. ہم دوسرے کے لیے جینوئنلی کیوریس ہوتے ہیں. وی میک اوور ریزننگ ایکسپلیسٹ. ہم صرف اپنے نتائج فکر نہیں بیان کر رہے ہوتے بلکہ اس کی ریزننگ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. وی آسک ادرز اباؤٹ ازمپشنز وداؤٹ بینگ کریٹیکل اور ایکیوزنگ. ہم دوسروں کی ازمپشنز کو پوچھتے بھی ہیں اور ان کے بارے میں کریٹیکل اور ایکیوزنگ بھی نہیں ہوتے. اور آخری اس کی سٹیج ہے ڈائلاگ، جدھر ہم ساری ازمپشنز کو تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دیں، ایک ایسا کنٹینر، ایک ایسی فضا قائم کریں کہ جس میں کلیکٹیو تھنکنگ ایمرج کر سکے. یہ ہماری 4 سٹیجز ہیں جس کے اندر سے ہم گزرتے ہیں. میں آئندہ کے سیشنز میں کوشش کروں گا کہ ان سٹیجز کے اندر رہتے ہوئے جو 4تھ ہماری گریڈ ہے جس میں جنریٹنگ کا پرنسپل ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف سچویشنز میں ہم کو گفتگو کیسے کرنی ہے اس کو لے لیا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ وی ول بی میٹنگ اگین ان دا نیکسٹ ٹاپک. ہم اب جو ہمارا سیشن ہوگا ریگولر آن سنڈے، اس میں آپ نے اس سے ریلیٹڈ جو بھی کویسچنز آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ. السلام علیکم.